بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری وکالت سے میری وکالت سے میری لڑکی میری لڑکی مجیب النساء کو مجیب النساء بامہر بامہر 11,000 روپے 11,000 روپے سکے ہند سکے ہند مہر معجل مہر معجن نقد نقد جو محفل عقد میں محفل عقد میں ادا کر دیا گیا عطا کر دیا گیا بطبعان بعض محال محمد سراج صاحب محمد سراج صاحب محمد عبداللہ صاحب محمد عبداللہ صاحب و حاضرین حاضر مجلس کے روبرو روبرو نوشاد شغلی آپ کے عقد نکاح میں عقد نکاح میں دے دیا کیا آپ نے قبول کیا آپ نے قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا مبارک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے سورہ ذاریات میں کہ جوڑے باندھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کائنات میں ہر چیز کے جوڑے باندھے ہم نے، آسمان اور زمین کا جوڑا ہے، اسی طرح سے جو ہے کائنات میں ہر مخلوق میں جو ہے آپ جانوروں میں پرندوں میں جوڑے ہیں، لیکن ان سب کو جو ہے ان کو ملانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ خود بخود مل جاتے اور ان کو جائز ناجائز دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن انسان کا جو مقام ہے اس کو کون سے بھی مذہب میں ہو، ہر مذہب کے اندر جو ہے جب تک قاضی پنڈت یا کوئی ملانے والے نہیں ہوتے پاسٹر عیسائی میں، تو وہ نکاح جائز قرار دیا جاتا، نہیں تو جو ہے اس کو جائز نہیں آتا۔ اس میں اسلام میں جو ہے خصوصیت سے قاضی کا جو مقام ہے یہ تمام جس طرح سے تمام چیزوں میں جامع ہے، اس طرح حضرت انسان کا مقام سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس میں انسان کو تمام محفل جمع کے گواہوں کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں تو حرام ہی آتا ہے، چاہے ایک ہی گھر میں پلو بڑے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جب تک اس کا رسم ادا نہیں کیے جاتے اس وقت تک حلال نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح سے اس قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان جوڑوں میں سب سے اعلیٰ جو مقام ہے حضرت انسان کا مقام ہے۔ اس طرح سے قاضی صاحب ملانے کے بعد میں میاں بیوی دونوں ملتے ہیں، ایسا ہی اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام انسانوں کو ملانے کے واسطے، آپ اللہ سے ملاقات کرانے کے واسطے آپ قاضی بن کر آئے پوری دنیا کی، یعنی پیغمبر اسلام ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے جو ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اختیار نہیں کیں گا وہ انسان جو ہے گمراہی میں اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گا، اور اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے بعد ہی اس کے مقامات مراتب ہے، کیونکہ ہر مذہب میں ایک نبی آئے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر جامع الناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام انسانوں کے لیے ہم کو آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو جامع الناس بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت دینے کے واسطے بھیجا ہے، آپ نذیر للعالمین ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ جو شفیع المذنبین ہیں، گناہوں کو بخشش کرانے والے، اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کو جو ہے دیا گیا، اور اللہ سے تعلقات پیدا کرنے کے واسطے جو ہے آپ کا ذریعہ بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو چاہنا ہے، تو آپ کے ذریعے سے جیسا ہم اللہ عبادت کرے، نماز پڑھ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے جامع اور اکمل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھے اسی طرح ہم کو پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ماں باپ کے ساتھ جیسا رہتے، وہ حقائق سکھائے گئے، انہی طرح آپ رہنا ہے ہم کو۔ بھائی بہن خاندان قبیلے یہ سب جو ہے تمام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو تمام محبتوں کو جو ہے برابر رہتا ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مقام جو ہے سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو فنا ہو گئے وہ بھی مقام سب سے اعلیٰ بالا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ آپ کے اندر فنا ہو گئے، آپ جیسا کام کرے ویسا ہی کام کرے، تو آپ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ آپ جو ہے باہر گئے ہوئے تھے
تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی، شب معراج، تو حضرت ابوبکر صدیق بولتے کہ لوگ قریش کے لوگ بولتے کہ سب سے پہلے وہ لوگ اطلاع آئے تھے، ارے کیا معلوم ہے تمہارے نبی کو جو ہے اللہ سے ملاقات ہوئی کہ رات میں چند گھنٹے میں ملاقات ہوئی، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بولتا ارے میں جو ہے آپ کی ہر بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کلام اللہ کا کلام سمجھ رہا ہوں، یہ کوئی سی بات، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے تعلق کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اگر عرش پہ جا کے بات کرے تو یہ بے شک بالکل حق ہے، بلکہ پیش کرے آپ. تو یہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. صدیق کے معنی سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، جس کی ذات میں سچائی ہو، جس کی ذات میں صداقت ہو، یہ جو ہے لقب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. آپ کو عتیق بھی کہا گیا ہے. عتیق کے معنی کعبۃ اللہ کو بھی بیت عتیق کہا گیا. عتیق کے معنی قدیم گھر کے بدلے. ایسا قدیم ساتھی ہے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی، قدیم اور ابتدائی. اس کا جو ہے مقام کیسا ہے، آپ کا تقویٰ، طہارت انتہا کو پہنچا ہوا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، آپ کے کون سے بھی صحابی کو دیکھ لو، ان کے اندر جو ہے انتہائی جو ہے انسانیت کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. ایک صحابی کی اقتداء کریں گے تو ہدایت پائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم لے کر آئے، یہ ہدایت ہے. نماز آپ کی ہدایت ہے، روزہ آپ کا ہدایت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. ہم وہ نہیں بتا، ہم کیا معلوم تھا؟ تو آپ بتانے سے ہم کو یہ تمام اخلاقیت سے جینا، محبت سے رہنا، الفت سے رہنا، انسانوں میں ملاپ پیدا کرنا، نفرت کو دور کرنا، محبت کو پیدا کرنا، یہ انسان کو کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اسلام کے اندر ہم پیدا ہوئے، یہ ہم کو سب سے بڑا احسان ہے. اگر یہ انسان اسلام کے اندر نہیں پیدا ہوا تو وہ انسانیت کے کمال مقام پر نہیں ہونے، انسانیت کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے دین کو، اللہ کے جو ہے کلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، اللہ کی مرضی کیا ہے اس کو برابر نہیں معلوم ہو سکتی، کیونکہ انسان بھٹک رہا ہے. اللہ تعالیٰ روز محشر میں جب جزا سزا کے فیصلے کی محفل جمائیں گا، اس وقت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کی جو ہے اطاعت نہیں کرا، ان کی فرمانبرداری نہیں کرا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، وہ خوش و خرم نہیں رہ سکتا. اس میں ہو گئے، آپ کے ساتھ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ رشد تمہارا، رشد کے راز تو قرآن میں لکھا ہے ایسا، ظاہر نصف اور باطن میں نتیجہ تھا. رشد کہتے ہیں اللہ کے پاس کا علم باطن ہے، وہ جو ہے صحابہ کرام کو ملا. ہر ایک کو علم ملا دنیا میں، لیکن اللہ کی مرضی کا جو علم ہے، اللہ کے پاس جو تھا وہ جو ہے آپ کو ملا، یا اللہ کے زبان مبارک سے جو ہے ملا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انسانوں کو ملا ہے. اس کے ہٹ کے جو ہے آپ انگریزی پڑھیں گے، تیلگو پڑھیں گے، تمام زبانیں جو ہے یہ بالکل وہ ایمان کے مقامات، حوض کوثر کا پیالہ نہیں مل سکتا اس کو، وہی اسی کو ملیں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ماننے والے، اطاعت کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے رہیں گے اور ان کے تابعداری رہیں گے. تو مکارم الاخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اخلاق بجیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس میں ہو گئے، آپ کے ساتھ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ رشد تمہارا، رشد کے راز کو قرآن میں لکھا ہے ایسا، ظاہر نصف و باطن میں نتیجہ اچھا. رشد کہتے ہیں اللہ کے پاس کا علم کو بولتے ہیں. اللہ جو قریب ہے، اس کے قریب جو علم ہے وہ جو ہے صحابہ کرام کو ملا. ہر ایک کو علم ملا دنیا میں، لیکن اللہ کی مرضی کا جو علم ہے، اللہ کے پاس جو تھا وہ جو ہے آپ کو ملا، یا اللہ کے زبان مبارک سے جو ہے ملا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انسانوں کو ملا ہے. اس کے ہٹ کے جو ہے آپ انگریزی پڑھیں گے، تیلگو پڑھیں گے، تمام زبانیں جو ہے یہ بالکل اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے زبان سے ڈائریکٹ نکلا ہوا نہیں کلام، یہ ڈائریکٹ ہے کلام. قرآن مجید کا کلام جو عربی بول رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وما ارسلناک رحمۃ اللہ، کون سی بھی آیت پڑھیں گے آپ، یہ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو نازل کرا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہونے میں. باقی کلام میں ہم آپ شک کر سکتے، کچھ انسان کا ملاوٹ ہے، کمی ہے، زیادتی ہے، کچھ بھی کر سکتے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مجید میں جو جوڑے بنایا گیا، محبت بنایا گیا، یہ جیسے نسل خاص اولادیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، نیک ماں باپ اگر نیک ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی، ان کے اندر ولی قطب ابدال پیدا ہوتے. وہ کیا ہے؟ ولی قطب ابدال کے معنی عابد کے معنی عبادت کرنے والا، زاہد کے معنی عبادت کرنے والا، تقوی پہ رہنے والا. ایسا ہی جو ہے ذاکرین، ذکر و اذکار میں رہنے والا. دائی کے معنی اسلام کی تبلیغ کرنے والا، پیغام کو پہنچانے والا، مبشر، بشارت دینے والا.
مزمل سفید چادر کو اوڑھنے مزمل کے معنی کمل میں لپٹنے والا، مدثر سفید چادر کو اوڑھنے والے، تو تمام جو ہے عیبوں کو پاک کرنے والے. تو ایسے طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد المشاق ہوتے، جو مراد پانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں. ان کے تمام کیفیتوں کو جو ہے ان کے جو مانگتے ہیں وہ خوش ہو جاتے. انسان سے جب کوئی انسان مانگتا ہے ایک وقت، دو وقت، تیسری وقت میں انسان بیزار ہو جاتا ہے دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے. اللہ پاک میں تو مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں رہا، صبح مانگ، شام میں مانگ، رات اور دن 24 گھنٹے مانگ، میں دینے کے لیے تیار بنا. اللہ کبھی جو ہے یہ نہیں بول رہا کہ تو اتنا مانگتے تھا، بار بار مانگ رہا، کبھی کبھی مانگ لے میں دے دوں، بلکہ ایسا نہیں بول رہا. ہر وقت میرا ذکر کر، میری عبادت کر، مجھ سے مانگ تو کیا مانگنا ہے. یا کا نعبد و یا کا نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر انسان کو معلوم ہو گیا یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے. تعریف وہی کر سکتا ہے جس کو خدا کا تعارف ہو. خدا کا تعارف کس پہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ سے تعلقات ہے، اللہ سے معراج میں ملاقات ہوئی، اللہ آپ کو کلام کر رہا ہے، وہی آ رہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، قرآن مجید کا کلام نازل ہو رہا ہے. تو آپ دنیا کو بتائیں اللہ وحدہ لا شریک ہے. ورنہ 360 بت جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر تھے، عزا کو خدا سمجھ رہے تھے، حبل کو خدا سمجھ رہے تھے، آپ نے سب کو نکال کے پھینک دیا. آپ ایک خدا وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ایک ہے، توحید ایک ہے، اس کو جب تک نہیں مانیں گے تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو خدا کی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. خدا کی عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے. یہ ہے ارکان اسلام کے اندر. انسان آ جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. انسان جب تک پاک نہیں ہوا اس وقت قرآن نہیں چھتا کرتے، قرآن اس کے اندر مس نہیں کرتا. قرآن مس کرنا ہے تو انہیں اپنے آپ کو پاک کر لینا. جسم سے پانی نہا رہے، کپڑے دھو رہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. ایسا ہی انسان کا قلب پاک ہونا، کینہ کپٹ، عداوت، دشمنی، سود، حرام، یہ تمام چیزوں کا اگر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بشارات، علامات اور کچھ اچھے باتیں اس کے اندر پیدا ہوتے، لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہو جاتا ہے. کچھ اچھی بات سمجھ میں آتی، قرآن کی بات سمجھ میں آ جاتی. ورنہ قرآن کا کلام سمجھ میں آتا، تلاوت کرنا ایک الگ ہے، اس کو سمجھنا الگ ہے. علم، ادراک، فہم، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. زہد، ادراک، فہم جو ہے جب اسی وقت آ جائے، تقویٰ ہے. تقویٰ نہیں ہوتا ادراک پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر، فہم نہیں پیدا ہوتا. سمجھ بوجھ جو ہے پیدا ہونا بولے تو وہ انتہائی تقویٰ ہونا پڑتا ہو. اس میں تقوی کے لیے ایثار، قربانی کرنا، عبادت و ذکر کرنا اور سچائی کے راستے پہ چلنا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، احساس کرنا، مدد کرنا، سچائی کے راستے پہ چلنا. جو دکھ اور تکلیف میں ہیں انسان کو کیا ہے؟ پیسے سے نہیں، کچھ اچھا مشورہ دینا، اچھا راستے بتانا، یہ بھی جو ہے صدقہ ہے. بتا رہے کوئی انسان پیسہ دیا، صدقے کے معنی یہ وار کے دینے کی نہیں، صدقے کے معنی صدق دل سے دینے کی ہے. یہ اردو میں ہم جو ہے صدقہ جو ہے وار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدق کے معنی سچائی کی بولتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے اندر یہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے. تو نکاح کا جو ہے مقام بھی یہی ہے کہ آج جو نکاح ہے ہمارے جو ہے مولانا خالد صاحب، عبدالرحیم خالد صاحب مبلغ اسلام، مولانا فاضل صاحب مبلغ اسلام کے جو ہے پوترے ہونا، اور صاحبزادے سید شاہد بھائی کے جو ہے صاحبزادے، اور یہ بھی جو ہے آپ کے جو ہے پھپھا اور پھپھو ہے سسرے صاحب. الحمدللہ یہ نیک رشتہ ہے. اور یہ مول صاحب جو بیٹھے ہوئے نوشا، یہ ایک دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے. آپ نے جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور دعوت اسلام کے کام کی وجہ سے دلی گئے، بمبئی گئے، بنگلور گئے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے واسطے آپ نے ہر مقامات پہ بڑے مبلغین کے ساتھ میں پھر کر جو ہے عربی، کنڑی، تیلگو، اس طرح سے بہت سے زبانوں سے بھی واقفیت ہے. آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے سنسکرت سے واقف ہے. اس طرح سے کئی لوگوں کو آپ کے ذریعے سے، کئی لوگ کم عمر میں نظر آ رہے لیکن ان سے کئی لوگ جو ہے اسلام میں مشروب ہوئے، کئی لوگ اسلام سے جو استفادہ حاصل ہے. ایک صاحب سمجھا رہے تو آپ بولے کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر دیتا ہوں. حضرت بیعت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیعت لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا پرانے پیر کا سلسلہ ہے، تو میں آپ کے ہاتھ نہیں میں چھوٹا ہوں، ابھی ہمارے بزرگ ہے ان لوگوں کے سے کرو بول کے. تو اس طرح سے جو سمجھانے کا جو انداز ہے، دین کی دعوت کا کام، یہ سب سے بڑا کام ہے. کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا باذنہ وسراجا منیرا. تو اللہ کی دعوت یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دینے والے، آپ ڈرانے والے ہیں، برائی سے ڈرانے والے ہیں، اور بھلائی کی سمجھانے والے، دعوت دینے والے. دعوت الی اللہ بولے تو داعیا الی اللہ، تو اللہ کی دعوت دینے والے. کہ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے. اللہ کی دعوت نماز کی دعوت ہے. اللہ کی دعوت روزے کی دعوت ہے. اللہ کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی دعوت ہے.
اللہ کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی دعوت ہے۔ اللہ کی دعوت ایک توحید کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی دعوت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا ہے۔ اللہ کی دعوت جو ہے تمام 33 کروڑ خدا بولے یا دنیا میں کسی خدا سمجھ رہے ان سب کو چھوڑ کے ایک خدا کی طرف آنا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا، تمام انسانوں کے لیے جب جو ہے وہ حیات والا بن جاتا ہے، حیات النبی کے ساتھ جڑ گیا تو حیات والا بن جاتا ہے۔ یعنی فنا اتنا تو ہو جاؤں تیرے ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آپ کی تبلیغ کے کام لوگوں میں پھرنے کے بعد میں سمجھانے سے جو ہے آپ کے اندر وہ جذبات، وہ کیفیات، مقام مسلم، مقام انسان کو جب سنتے ہیں تو الحمدللہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ الحمدللہ تبلیغ کر دے۔ یہ نوجوان اسلام کے اندر صحابہ کرام کو دیکھیں گے کہ بالکل کم عمر میں، چھوٹی عمر میں اسلام کا ساتھ دینی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، بالکل چھوٹی عمر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بالکل جو ہے 10-12 سال کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، بعد میں جو ہے بہت بڑے صحابی مانے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے بڑی عمر چھوٹی عمر نہیں، اسلام کی قربانی دینا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اسلام کی تبلیغ کرنا، حق بات کو پہنچانا، الحق مرون، حق بات کڑوی نظر آتی لوگوں کو ابتدا میں، لیکن جب بولتے بولتے رہیں گے تو بعد میں سمجھ میں آتی۔ حق کے بولنے والے زیادہ ہو جائیں گے، حق کے سمجھنے والے زیادہ ہیں، باطل خود بخود چل جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زوقا، جب حق آ گیا باطل خود بخود جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آ گیا، اسلام کا وجود آیا، تمام باطل مذہب، باطل خدائیں ختم ہو جاتے، وہ ایک خدا ایک رسول کی طرف انسان آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اسلام کے کاموں میں، اسلام کے پیغام کے اندر پھیلانے کی وجہ سے الحمدللہ آپ کا جو ہے مولانا عبدالرحیم صاحب خالد کا جو ہے بہت پیش ہے، اپنی مال جان اسلام کے لیے جو ہے قربانی دی ہے۔ ایسے جو ہے ان کی پکا ہے جو اسلام کی دعوت میں کام کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے عمل کو قبول کرتا ہے، ان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہی یہ مقام ہے، دائی جو ہے یہ بھی قاضی کا مقام ہے، اس لوگوں کو دعوت کا کام ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اسلام اللہ سے جوڑنا، اللہ سے ملانا، دین سے جوڑنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو ہمارے اندر دبی ہوئی ہے، ہمارے اندر برائیاں ہیں، کثافت ہے، غلاظت ہے، اس کو دور کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا ہمارے اندر، ہماری محبت میں اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری دبے ہوئے۔ جب سرکار کا یاد کریں گے، دین کو یاد کریں گے تو خود بخود برائی چلی آتی۔ اگر انسان چاہ رہا کہ جو ہے میں برا نہیں کرنا بولتے رہا تو نہیں ہوتا۔ اگر حق جس کام کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذات کو پیش کیا تو خود بخود برائی چلی آتی۔ اگر برائی کو بچنا چاہ رہا تو بچ نہیں سکتا انسان، بچنے کے لیے ایک عمل ہونا پڑتا، وہ عمل ہے تقویٰ، اطاعت، عبادت، ذکر، اللہ کے دین کو پھیلانا، پہنچانا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سمجھانا، تو انسان بچ سکتا ہے۔ اگر انسان ہم جنگل میں آگ لگی، سمجھو جنگل میں ہم گزرے، جنگل میں آگ لگی تو اب آگ کو بجھائیں گے کیا؟ آپ جا کے آگ کو بجھا نہیں سکتے، وہ گھیرے میں لے سکتی اتنا آگ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جتنی دور ٹھہرے ہوئے ہیں اتنی دور کو وہاں سے لکڑی جو آگ جلانے والی ہے ان چیزوں کو نکال کے دور پھینک ڈالو، وہ دور پھینکنے سے کیا ہے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو جو ہے پورا جنگل کو، پوری دنیا کو، معاشرے کو آپ نہیں بچا سکتے، لیکن آپ جس مقام پہ ہے، جس بستی میں ہیں، جس سے ملتے جلتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیو، اسلام کی دعوت دیو۔ آپ کے ساتھ رہنے والے قرآن کی بات، حدیث کی بات بولنا شروع کریں تو خود بخود لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے جو اہلیہ جو ہے فاطمہ جن کا نام تھا، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھے، یعنی بہت بڑے دولت مند تھے، تو تینوں بھائی بھی ان کے حکومت کرے، تو پہلے ناز و نخرے میں پلے، تو بہت دولت مند تھے آپ۔ تو اس کے باوجود آپ سے نکاح ہونے کے بعد میں آپ بولے کہ جس کو عمر بن عبدالعزیز کو ابھی جب حکومت پہ لانا چاہ رہے تھے، آپ کو جو ہے حاکم بنانا چاہ رہے تھے، اس وقت میں جو ہے بولے کہ میں اسلام، میری جو دولت ہے میں پوری اسلام کے لیے دینا چاہ رہا ہوں، میں فقیری زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق گزارنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگر آپ پیسے والے ہیں، زیادہ جو ہے سکون میں رہ سو زندگی، آرام عشرت میں رہ سو ہے، آپ جو ہے مجھ سے میں طلاق دیتا ہوں، آپ چلے جاؤ، آپ آرام سے زندگی۔ تو انہوں نے بولتے نہیں میں آپ کے ساتھ رہیں، تکلیف ہوئیں گی تکلیف برداشت کریں، بھوکے رہیں گے بھوکے کی برداشت کریں، ہر چیز کے لیے تیار ہو گئے تو جو ہے آپ نے جو ہے پھر آپ کا جو ہے زیور، سونا، چاندی یہ سب دے ڈالو، بیت المال میں جمع کر دی، یہ امت کے لیے دے دیں گے، تو سب دے دیا آپ نے۔ بعد میں جو ہے چند سال کے بعد میں یہ ہوا کہ انہوں فقیری کا درس دے رہے تھے ان کی اہلیہ، انہوں تو دے رہے تھے ان کی اہلیہ، تو یہ بات پیدا ہوتی۔ اگر انسان جب لوگوں کو اثر ڈالتا ہے اپنے آپ تو وہ چیز پیدا ہوتی۔ اپنے ساتھ اگر اپن جیسا نیک ہے، اگر نیک بن کے رہا انسان تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔
نیکی دوسروں کو پھیلانا ہے، نیکی دوسروں کو پہنچانا ہے۔ حضرت خواجہ گنج نواز رحمۃ اللہ علیہ بندہ نواز برگاہ شریف کا ایک واقعہ ہے، کچھ لوگوں کو مثالیں سمجھانے کے واسطے پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ان کے پیر و مرشد حضرت نصر الدین چراغ دہلی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں۔ تو آپ جو ہے ایک مرتبہ بولتے کہ حضرت نصر الدین چراغ دہلی اور ان جو ہے اپنے 3 مرید تھے ان کے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراس اور چندہ حسینی صاحب اور ایک لاڈلے مشاغل، یہ تینوں بھی بزرگ ہیں۔ تو وہ تینوں کے سامنے بولتے ہیں کل میرے پیچھے جو نماز پڑھیں گا فجر کی وہ جنت میں جائیں گا بول کے، اور جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بولیں گا وہ دوزخی بن جائیں گا بولتے ہیں۔ تو اب جو ہے اب لوگوں سب کیسا کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کو بولنا، تو اب بولے تو دوزخی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ 2 جنے خاموش بیٹھ گئے۔ اب صبح میں ڈچا عدد مسجد بھجی ہوئی، تو بلائے ان کو، کون یہ راز کو افشاں کرے، بلکہ تینوں مریدوں کو بلائے پوچھا تھا۔ حضرت لاڈلے مشاغل بولے میں نے بولا، چندہ حسینی صاحب بولے میں نے بولا، لیکن بندہ نواز کو بلائے کیا تم بولے کیا؟ تو خاموش بیٹھے، ایک نہیں 2 نہیں خاموش بیٹھے۔ پھر دوبارہ پوچھے جی ہاں بول کے بولے کیوں تم کو نہیں معلوم کیا میری بات پہ یقین ہے کیا دوزخ میں چلیں گے؟ بولے بے شک بالکل یقین ہے۔ پھر کیوں بولے میں اکیلا جاؤں گا دوزخ میں گیا تو یہ سب جنت میں تو جائیں گے نا۔ تو اس وقت میں انہوں کیا کرتے اپنا جو ہے تو بندوں کو نوازنے والا ہے بلکہ بندوں کو نواز تو اللہ نوازتا نہیں بندے انہوں نوازنے بلکہ یہ ایک ان کو جو ہے ایک لقب دیا گیا بندوں کو نوازنا، بندوں کو جو ہے راہ راست دکھانے کا معاملہ ہے۔ بندوں کو نوازنے میں تو خدا نہیں ہے، خدا کے بندے بندوں کو جو ہے دینے والے، کچھ سکھانے والے، دعوت دینے والے، سچے راستے پہ لانے والے، اس کو کہا گیا اصطلاحی باتیں ہیں یہ۔ تو ایسا جو ہے خدا کے مقام پہ رکھنا ہے، خدا کے بندے کے مقام پہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح غریباً بندہ نواز شریف کا آپ کا جو ہے کئی لوگ آپ سے اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ کا جو بڑا مقام بننے کی وجہ ایک ہے اسلام کی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا پڑتا۔ اسلام کے لیے جو ہے قربانی دینے کا ہے تو شہید ہونے کے لیے تیار ہوا تو ملک تمہارے فتح ہو جاتے۔ اگر جو ہے فتح ہو کے میں حکومت کروں گا کامیاب ہوں گا وہ تو انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں ایمان والوں میں جنگ بدر جنگ احد جو کامیابی ہوئی کہ شہید ہونے کے لیے چلے گئے صحابہ، ہم اسلام کے لیے مٹ جائیں گے لیکن اسلام باقی رہنا، اللہ کا دین باقی رہنا، اللہ کے رسول باقی رہنا، یہ ان کی ہم باقی رہنا، ہم چلے جائیں دو رات اور دن جو ہے شہادت کا جذبہ رکھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فتح دیا، کامیابی دیا۔ مسلمان کم سے کم شہید ہوئے اور فتوحات زیادہ سے زیادہ ہوئے۔ جب جس کے اندر جذبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جان دینے کے لیے اللہ کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی قیمت رکھتا ہے۔ جب تک ہمیں بکے نہ تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک اللہ والا خرید کر جو ہے اس کو انمول کر دیتا ہے، وہ ہیرا نہیں رہتا، کہیں پڑا ہوا رہتا تو تراش کے اس کو ہیرے کی صورت دیتا ہے۔ مٹی رہتی، مٹی کی انتہا جو ہے سونا ہے۔ ایسا انسان جو ہے اگر انسان اپنے آپ کو رہے خالی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کلام مجید آ گیا، قرآن مجید آ گیا، اللہ کے رسول کے اخلاق آ گئے تو بلند مقام پہ آ گیا انہیں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق نہیں ہے تو کچرا ہے انہیں۔ انسان تو ہے کھانا پینا رہنا اٹھنا ہے، ہمارے اندر علم قرآن سے عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے سے عزت ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں ہماری۔ انسان کی کوئی عزت نہیں، انسان کی عزت قرآن کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے، انسانیت کی محبت کی وجہ سے، اخوت کی وجہ سے یہ ہے۔ آپ کے اندر جو ہے تمام عالم کے اندر جو ہے یہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو اسلام کی تبلیغ، اسلام کے پیغام کو پہنچانا یہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اور خصوصیت سے نکاح ہو یا خوشی کے موقع پر، پیدائش کے موقع پر ہو یا کسی بھی موقع پر ہو یا غم کے موقع پر، انتقال کے موقع پر، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہو، اس سے کچھ سمجھانا، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ موت کیا ہے؟ خاموش نصیحت ہے۔ تو ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ کچھ نصیحت حاصل کرنا ہے، انسان ایمان پیدا کرنا ہے، اس سے نکاح کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہونا ہے، اس کا کچھ اچھی بات عمل میں آنا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام سیکھنا ہے ہمارے کو بتائے ہوئے حدیث شریف کے۔ تو یہ سب سے بڑا ہے، یہ اگر نہیں ہے تو انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب فرما دو جو میری اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو وہ اللہ خوش ہوئیں گا۔ اللہ خوش ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 4 عمل آپ کے جو ہے سنت جو ہے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اسلام کی فاؤنڈر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سے سنتیں ہیں، بیٹھ کے پانی پینا، میٹھا کھانا اور سنتیں یہ الگ الگ ہیں ارکان اسلام کی، لیکن سب سے بڑی سنت جو اسلام کا جو پایا ہے، جو بنیاد ہے تبلیغ، اس کے اندر مال جانے کا، جان جانے کا، رات اور دن خطروں سے کھیلنا پڑتا ہے۔
انسان جب اللہ کے لیے خطروں سے کھیلتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں کئی جانیں دیتا، اس کی حیات والا بن جاتا ہے۔ اب دیکھو شہید ہو گئے حضرت امام حسین علی مقام کا، حضرت بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تو اس شہادت کو کیا بولتے ہیں؟ باقی رہنے والا وجود بولتے ہیں۔ حضرت امام حسین علی مقام کا شہادت ہوئے آپ کربلا میں، لیکن ہر بھورے میں کیا تھا؟ ارے آج ہی چھوا کیا، بلکہ پورا جمع غفیر جمع ہو جاتا، بازار بند ہو جاتے، ایک جلوساں نکالتے، جلسے ہوتے، تو لوگوں کو آج ہی چھوڑا کیا؟ تو اللہ کو غیرت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین میں جو قربانی دیتا ہے ان کے لیے جو ہے بے حساب۔ آپ نے کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، آپ کے بچے آپ کے سامنے شہید ہو رہے تھے، لیکن ایک ہی لفظ تھا آپ کے بعد، اللہ کے دین صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان کے لیے میں سب کچھ قربان کے لے کے دے رہا ہوں، لیکن ایک فاسق فاجر کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اطاعت اللہ کی ہونا، رسول کی ہونا، فاسق فاجر کی اطاعت ہوئیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کامیابی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے قرآن مجید کے جو ہے بہت سارے یہ کلامات، یہ خوبیاں ہیں، ہم سب کو جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت لے، استقامت دے۔ بعد میں ہمارے جو ہے مولوی صاحب بھی جو ہے تعارف دیں گے، اللہ مبارک ہو، مولوی عبدالرحیم صاحب علیہ صاحب مبلغ اسلام، اور آپ کے دادا محترم محمد فضل صاحب مبلغ اسلام، اللہ تعالیٰ آپ کے والد جو ہے محمد شاہد صاحب، بارک اللہ عنکم فی القرآن، نفعنا بالآیات و ذکر حکیم، انہ تعالیٰ جبار حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔